أشهد أن لا إله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. انجمن کا وہ مالی سال جو 1 جولائی 1981 سے شروع ہوا تھا 30 جون 1982 پہ اختتام پذیر ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ سال بہت ہی کامیاب ثابت رہا ہے. چنانچہ صرف محاصل خالص جو متوقع تھے وہ 1,06,16,150 روپے تھے. لاکھوں روپے کا مشروط بآمد بجٹ اس کے علاوہ ہے، لیکن جو وصولی ہوئی وہ 1,06,00,000 کے مقابل پر اللہ تعالیٰ کے فضل سے 30,69,000 روپے زائد، یعنی کل 1,36,83,000 روپے ہوئی. جہاں ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں وہاں ان کارکنان کا شکریہ بھی واجب ہے جو مرکزی ہوں یا مقامی. انہوں نے بڑی محنت اور خلوص کے ساتھ سارا سال کام کیا، محض للہ وقت دیا اور بہت سی اپنی قیمتی آرزوئیں قربان کی سلسلے کا روپیہ بڑھانے کی خاطر وقت دے کر. ایک دفعہ میں کراچی طارق روڈ کسی کام پہ گیا تو کراچی کا ایک بوڑھا کمزور ناتوان سلسلے کا کارکن بڑے انہماک کے ساتھ کہیں جاتا ہوا دکھائی دیا. ساری دنیا اپنی شاپنگ کے لیے یا اور نظاروں کی خاطر دیکھنے کے لیے شام کی سیر کا لطف اٹھانے کے لیے چل رہی تھی. ان کے چہرے پہ ایک خاص عزم تھا، ایک خاص مقصد تھا. یوں معلوم ہوتا تھا کسی خاص ذمہ داری کا بوجھ لیے ہوئے جا رہے ہیں. تو پتہ چلا کہ وہ سلسلے کے کاموں میں منہمک کیڑیاں جو دنیا کی نظر میں کیڑیاں ہیں لیکن اللہ کی نظر میں بہت عظیم مقام رکھتی ہیں، ان کیڑیوں میں سے ایک کیڑی تھا اور صرف اللہ کے کاموں میں مصروف
وہ چندہ لینے کے لیے یا کوئی اور پیغام دینے کے لیے جا رہا تھا. بس ان سب کارکنان کا شکر واجب ہے دعا کی صورت میں، خواہ مرکزی ہوں یا مقامی جماعتوں کے کارکنان بہت محنت کرتے ہیں، سارا سال بہت وقت خرچ کرتے ہیں، بہت دعائیں کرتے ہیں. اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ یہ فضل عطا فرماتا ہے. ہم خوش ہیں اس اللہ تعالیٰ کی رحمت پر، لیکن اگر ظاہری اعتبار سے دیکھا جائے تو اس روپے کی خواہ وہ 1 کروڑ 30 ہو یا 10 کروڑ 30 لاکھ ہو، کوئی بھی حقیقت نہیں ہے. روپیہ فی ذاتے ہی کوئی معنی نہیں رکھتا، اور خاص طور پر اس دنیا میں جبکہ دنیا کی بڑی بڑی حکومتوں کے بجٹ اتنے زیادہ بڑھ چکے ہیں کہ عام انسان کا تصور بھی اس کو نہیں پہنچ سکتا. وہ اعداد و شمار ہی گریسپ نہیں کر سکتا، ذہن اس کا ادراک حاصل نہیں ہو سکتا اس کو کہ یہ کتنی رقم کی باتیں ہو رہی ہیں. اس وقت یہ 1 کروڑ 30-36 لاکھ کا بجٹ کسی فخر کے ساتھ پیش کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا. پھر ایک اور پہلو سے جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کی حیثیت کچھ بھی باقی نظر نہیں آتی دنیاوی پیمانوں کے لحاظ سے، اور وہ یہ حیثیت ہے کہ صرف عیسائیت، ساری عیسائیت نہیں، صرف عیسائیت کے بعض فرقے اکیلے روزانہ اپنے مذہب کی تبلیغ پر جو خرچ کر رہے ہیں وہ ہمارے سارے سال کے بجٹ سے 10 گنا زیادہ ہے. 10 کروڑ 20 کروڑ 30 کروڑ روپیہ، بلکہ اس سے بھی زائد بعض عیسائی چرچ روزانہ تبلیغ عیسائیت پر خرچ کر رہے ہیں. تو جب دنیا کی ان کوششوں کو دیکھیں جو اسلام کے مقابل پر ہیں تو سارے مذاہب کو تو چھوڑو، عیسائیت کو بھی چھوڑو، عیسائیت کا صرف ایک فرقہ اتنے اموال خرچ کر رہا ہے کہ ہمارے روپے پیسے کو اس کے مقابل پر صفر کی حیثیت رہ جاتی ہے. جب یہ کیفیت ہے تو سوال یہ ہے کہ ہم خوش کیوں ہیں، کیوں اسے اللہ کا فضل گردانتے ہوئے، اور بہت ہی آج ہمارے دل مطمئن ہیں اور شاد ہیں کہ الحمدللہ کہ بہت اچھا سال گزرا. اس کی 3 وجوہات میں آپ کے سامنے آج رکھتا ہوں. اپنے دل کی کیفیت کا جب میں نے تجزیہ کیا تو میں نے دیکھا کہ ظاہری روپے پیسے کی تعداد مقدار کے لحاظ سے تو کوئی خوشی کا موقع نہیں ہے. اتنے بڑے کام پڑے ہوئے ہیں، اتنی بڑی بڑی طاقتیں مقابل پر ہیں تو اس روپے کی حیثیت ہی کوئی نہیں. خوشی کی وجوہات میں سے سب سے پہلی بات یہ نظر آئی کہ روپیہ اپنے رب کے پیار کا مظہر ہے. اس پیار کا مظہر ہے جو وہ جماعت کے ساتھ کر رہا ہے آغاز سے لے کر آج تک، اور وہ پیار ہر پیسے میں شامل ہے. اس کی رحمت، اس کا فضل، اس کی تائید اور نصرت اس وقت بلکہ زیادہ تھی اپنی شدت کے اور کمیت کے لحاظ سے جب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے حضور جماعت کے مخلصین بعض دفعہ 2 پیسے پیش کرتے تھے. ان 2 پیسوں کا شکریہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے قلم سے ادا کیا، اور قیامت تک ان کے نام ستاروں کی طرح روشن اسلام کی تاریخ میں اور احمدیت کی تاریخ میں زندہ رہیں گے. تو آج 2 کروڑ کو بھی وہ حیثیت حاصل نہیں جو ان 2 پیسوں کو تھی، جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے قلم سے کرتاس پر روشنائی میں لکھے جا رہے تھے، اور آپ کی دعائیں ان میں شامل تھیں. اور اللہ تعالیٰ بڑے پیار اور محبت کے ساتھ ان 2 پیسوں کو بھی دیکھ رہا تھا اور ان کے ذکر کو بھی دیکھ رہا تھا. پیش کرنے والوں کے اخلاق کو بھی قبول کر رہا تھا، اور قبول کرنے والے کی شفقت اور رحمت پر بھی پیار کی نظریں ڈال رہا تھا. تو اصل بات جو قابل شکر ہے
وہ اللہ تعالیٰ کا پیار ہے، اس کی رحمت ہے، اس کا فضل ہے، جو آغاز کے دن سے لے کر آج تک جماعت کے ساتھ پوری وفا کر رہا ہے۔ اور اس کا ایک ثبوت یہ ہے کہ اس روپے پر کبھی خزاں نہیں آتی۔ دنیا کے حالات جب بدلتے ہیں، جب اقتصادی حالات وہ بہتات سے بحران کی طرف مائل ہوتے ہیں، تو بڑی بڑی کروڑ پتی کمپنیوں کے بھی دیوالے پٹ جایا کرتے ہیں، بڑی بڑی حکومتوں کے خزانے خالی ہو جاتے ہیں، روپے کی کوئی قدر اور قیمت نہیں رہتی۔ جب حکومتوں کا نظام کمزور پڑتا ہے اور کوارشن ہٹ جاتی ہے تو ٹیکس کی چوریاں شروع ہو جاتی ہیں، دینے والے اول تو دیتے نہیں، اور جو دیتے ہیں وہ لینے والے کھا کے بھاگ جاتے ہیں۔ تو دنیا کے روپے کئی قسم کے بحران کا شکار ہو جاتے ہیں، اور طرح طرح کی فضائیں ان کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتی ہیں اور ان کا خون چوس جاتی ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے فضلوں پر کوئی فضا نہیں آیا کرتی۔ مختلف حالات جماعت پر گزرے ہیں، اور ہم نے دیکھا ہے کہ 74 میں جب ساری جماعت کے مال لٹ رہے تھے، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے خدا کے خزانے بھرے جا رہے تھے، اور پہلے سے بڑھ کر بھرے جا رہے تھے۔ یہ درخواستیں نہیں آ رہی تھیں کہ ہم تو لٹ گئے، ہمارے تو گھر جل گئے، ہمارے روپے معاف کیے جائیں، ہمارے چندے معاف کیے جائیں۔ یہ درخواستیں لوگ دے رہے تھے روتے ہوئے، التجائیں کرتے ہوئے کہ اے ہمارے آقا، دعا کریں کہ اس حال میں بھی خدا ہمیں وعدہ پورا کرنے کی توفیق بخشے، اور ہم کوئی وعدہ اپنا واپس نہیں لینا چاہتے۔ ہم پوری دیانتداری، پورے خلوص سے یہ ارادہ کرتے ہیں کہ ہم ضرور ادا کریں گے وہ وعدے جو ہم نے کیے۔ صرف اتنی التجا ہے کہ آپ بھی دعاؤں کے ذریعے ہماری مدد کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں حوصلہ دے، ثبات قدم عطا فرمائے، اور توفیق بخشے کہ ہم ان وعدوں کو پورا کر دیں۔ اس قسم کے بعض خطوط وقف جدید میں مجھے بھی آ جاتے تھے۔ سیالکوٹ کی ایک جماعت تھی، پوری اجڑ چکی تھی، وہاں موجود ہی نہیں رہی تھی، اور یہ دوسرے حالات کی بات ہے کہ 74 کے زمانے کی بات نہیں اب یہ کر رہا، یہ ایک مثال دوسری دے رہا ہوں۔ لیکن جہاں تک مالی بحران اور مصیبت کا ذکر تعلق ہے، وہ پوری مصیبت ان پر وارد ہو گئی تھی۔ ان کا اپنی عارضی ہجرت کے دوران ان کے پریزیڈنٹ کا خط آیا پہلے کہ دعا کریں کہ ہمیں مزدوری کرنی پڑے، محنت کرنی پڑے، ہم یہ چندہ جو وقف جدید کا لکھایا ہوا ہے وہ ضرور ادا کریں۔ اور پھر سال ختم ہونے سے پہلے خوشخبری کا خط آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق بخشی ہے اور ہم نے پائی پائی ادا کر دی ہے اس چندے کی۔ تو یہ وہ جماعت ہے جس پر خدا کے فضل ہیں، اور یہ خدا کے فضلوں پر خزاں نہیں آیا کرتی۔ خدا کے فضل دنیا کے دوسرے تمام مالی نظام سے اس طرح ممتاز ہوا کرتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مضمون کو بڑے پیارے انداز میں یوں بیان فرمایا کہ بہار آئی ہے اس وقت خزاں میں، کھلے ہیں پھول میرے بوستان میں۔ تو 74 میں بھی بڑے بڑے پیارے پھول کھلے تھے قربانیوں کے، ایسے پھول جو سارے جہان کو زینت بخش سکتے تھے اگر دنیا ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھتی۔ اور یہ پھول ہمیشہ کھلتے رہیں گے بوستان احمد میں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس بوستان پر کبھی خزاں نہیں آئے گی۔ تو پہلا شکر کا موجب یہ تصور ہے جو ہماری روحوں کو اللہ کے حضور سجدہ ریز کر دیتا ہے اور جھکائے رکھتا ہے۔ دوسرا ایک خاص پہلو اور بھی ہے جس کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث ایدہ اللہ بن العزیز کے ساتھ رحمہ اللہ تعالی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ایک خاص وعدہ بھی تھا، اور وہ مالی اعانت کا وعدہ تھا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بڑے پیار کے انداز میں پنجابی کے کلام میں یوں فرمایا، میں تنوں اینا داں گا کہ رج جائیں گا۔ رجنے کی ایک علامت ہوتی ہے کہ اس کا پسخوردہ بچا کرتا ہے۔ جو رجے نہ، جس کا پیٹ نہ بھرے،
اس کی تو طلب باقی رہ جایا کرتی ہے اور پلیٹ میں کچھ نہیں رہتا. تو رجا ہوا اپنی پلیٹ کو چھوڑ جاتا ہے, دوسرے بھی اس سے استفادہ کرتے ہیں. تو میں نے دیکھا منصب خلافت پر آنے کے بعد کہ بے شمار روپیہ اللہ کے فضل سے دین نیک کاموں میں خرچ کرنے کے لیے آپ کا پسپردہ موجود ہے, اور کوئی کمی نہیں ہے مالی لحاظ سے سلسلے کو, اور کوئی کمی خدا کے فضل سے نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ کا جو یہ وعدہ ہے, میں امید رکھتا ہوں اور دعا کرتا ہوں, اور آپ بھی اس دعا میں شامل ہوں کہ وہ اسی طرح جماعت کے ساتھ جاری رہے, کیونکہ خلیفہ کے بدلنے سے خلافت تو نہیں بدلا کرتی, خدا کے کام تو نہیں بدلا کرتے, دین کی ضرورتیں تو نہیں بدلا کرتی. اس لیے ہمیں یہ التجا کرنی چاہیے کہ اے اللہ, جو فضل تو نے جاری فرما دیا اس کو جاری رکھ. اس مزید دعا کے ساتھ کہ اے خدا, تو اپنے فضل اور عطا بھی بڑھاتا چلا جا اور ہماری بھوک بھی بڑھاتا چلا جا, ہمارا مانگنے کا ظرف بھی بڑھاتا چلا جا. ان دونوں کے درمیان دوڑ شروع کر دے, اور ایک ایسی پیاری دوڑ چل پڑے خود تیری عطا کردہ, کہ جس طرح حضرت خلیفۃ المسیح ثالث دو گھوڑوں کی مثالیں دیا کرتے تھے, ویسی ہی صورتحال پیدا ہو جائے. کہتے ہیں ایک عرب کو ایک گھوڑا بہت پیارا تھا, کیونکہ سارے عرب میں اس جیسا تیز رفتار گھوڑا کوئی نہیں تھا. ایک دفعہ چور آیا اور گھوڑے کو کھول کر وہ کافی دور نکل گیا. جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ گھوڑا آگے جا چکا تھا. اس نے اپنا نمبر 2 گھوڑا پکڑا اور نمبر 2 گھوڑے پر سوار ہو کر اس کا پیچھا شروع کیا. چونکہ وہ ماہر تھا, اس کے مزاج سے واقف تھا, اور چور اول گھوڑے کے مزاج سے ناآشنا تھا, اس لیے آہستہ آہستہ یہ اس کے قریب تر ہوتا چلا گیا, یہاں تک کہ اس کے پاس پہنچ گیا. لیکن اچانک اس کو وہاں خیال آیا کہ اگر آج میں نے اس کو پکڑ لیا تو میرے گھوڑے کا یہ نام جو دنیا میں رہنا تھا کہ کبھی کوئی گھوڑا اس سے آگے نہیں بڑھ سکا, یہ نام ختم ہو جائے گا. تو اس نے اس کو کہا, جا, میں تجھے چھوڑتا ہوں, اپنے گھوڑے کے نام کی خاطر, اور کسی وجہ سے نہیں. اور گھوڑے کو اس نے جانے دیا. بس میرے دل کی یہ کیفیت ہے کہ میں اللہ سے عرض کروں کہ تو ہماری بھوک بھی بڑھاتا چلا جا اور اپنی عطا بھی بڑھاتا چلا جا, لیکن اگر بھوک تیری عطا کے قریب پہنچ جائے تو اپنی رحمت کے صدقے اس عطا کے نام پر, جسے کبھی کسی دنیا میں کسی چیز نے شکست نہیں دی, تو اپنی عطا کو اور آگے بڑھا دینا, تاکہ یہ عطا ہمیشہ بے مثل رہے اور بے نظیر رہے, اور کوئی بھوک اس کو پکڑ نہ سکے. تو اللہ تعالیٰ سے ہماری التجا یہی ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر یہ فضل جاری رکھے, اور ساتھ یہ بھی کہ بہترین خرچ کی توفیق بخشے, امانت کے ساتھ, دیانت کے ساتھ بہترین سوچ کی توفیق بخشے, بہترین فکر کی توفیق بخشے. سارے کارکن خدا کی رضا کی خاطر کام کرنے والے ہوں, دیانت اور امانت کے حق ادا کرنے والے ہوں, پیسے کے ساتھ دعاؤں کی اور التجاؤں کی برکتیں شامل ہوں, اور یہ روپیہ اپنی ظاہری حیثیت سے کئی گنا زیادہ برکتیں اپنے ساتھ لے کر آئے, جو دنیا کے حساب میں وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتی. تیسری خوشی کا پہلو وہ دینے والوں کی حالت سے تعلق رکھتا ہے. حق حلال کی کمائی اس میں شامل ہے, اہل ایمان مزدوروں کا پسینہ اس میں شامل ہے. ایسی محنت اور پاکیزہ محنت اس روپے میں داخل ہو چکی ہے جو ساری دنیا میں اپنی پاکیزگی کے لحاظ سے بے مثل ہے, اپنی قناعت کے لحاظ سے بے مثل ہے, اور ان پاکیزہ خیالات کے لحاظ سے بے مثل ہے جو اس محنت میں شامل رہے. بس اس روپے کا کسی دنیا کے دوسرے روپے کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا.
ان امیروں کا فاضلہ بھی اس میں شامل ہے جنہوں نے دنیا کی گناہ آلود زندگی کو ترک کر کے اپنے روپے کو دنیا کی لذتوں کے حصول پر خرچ کرنے کی بجائے اپنے رب کی رضا کے حصول پر خرچ کیا. ورنہ دنیا میں کروڑوں امیر ایسے بس رہے ہیں جو فسق و فجور کی راہیں ڈھونڈتے پھرتے ہیں. ان کا روپیہ ان کی توفیق سے بڑھ جاتا ہے گناہ کی توفیق سے، اور بے چین ہوتے ہیں کہ اس کو کس طرح خرچ کریں اور کس طرح اپنے گناہ کی تمنا کو پورا کریں، اس کی پیاس بجھائیں، لیکن میدان نہیں ملتے. لیکن اس کے برعکس احمدی امراء ہیں اللہ کے فضل سے جو مواقع ہونے کے باوجود ہر طرح کے امتحانوں اور ابتلاؤں کے باوجود ان مواقع سے رکتے رہے جو گناہ کے حصول کے روپے کے ذریعے مواقع ان کو میسر آ سکتے تھے، اور اس روپے کو بچا کر نیک راہوں پر خرچ کیا. وہ ذاتی لحاظ سے ان کی تکلیف غریب کی تکلیف کے مقابل پر کم تھی، لیکن اس سے انکار بہرحال نہیں ہے کہ انہوں نے اور رنگ کی روحانی تکلیفیں اپنے اوپر وارد کی اور امتحانوں میں ثابت قدمی دکھائی. بس وہ بھی اپنے غریب بھائیوں کے شریک ہیں اس روپے میں. پھر ان غریبوں اور مسکینوں کی دال روٹی بھی اس روپے میں شامل ہو چکی ہے جو بمشکل زندگی گزارتے ہیں. معمولی مددگار کارکن ایسے جن کو بعض دفعہ جماعت کو عطیہ دینا پڑتا ہے زندگی کے بقا کے لیے، ان کا روپیہ پیسہ بھی اس میں شامل ہوا ہے. ان کے بچوں کا وہ دودھ جو ان کو نہیں ملا وہ بھی اس میں شامل ہے. ان کے تن بدن کے غریبانہ کپڑے بھی اس میں شامل ہیں. انہوں نے روپے کا روپ دھارا اور سلسلے کے اس چندے میں داخل ہو گئے. ان کی اپنی ایک چمک دمک ہے، ان کی اپنی ایک روشنی ہے، اور دنیا کا کوئی روپیہ اس نور اور اس روشنی کا مقابلہ نہیں کر سکتا. پھر ہم راضی ہیں اللہ تعالیٰ پر کہ اس نے چندہ دینے والوں کو دعاؤں کی توفیق بخشی. ان کی دعائیں شامل ہیں، ان کی نیک تمنائیں شامل ہیں، ان کی گریہ اور زاری شامل ہے، ان کا تقوی اس میں شامل ہے. لن ینال اللہ لحومھا و دماؤھا، لن ینال اللہ لحومھا و دماؤھا ولکن ینالہ التقوی منکم. اللہ کو قربانیوں کا ظاہر کچھ بھی نہیں پہنچا کرتا، نہ اموال، نہ روٹی کپڑا، نہ گوشت، نہ خون، صرف تقوی پہنچتا ہے. تو وہ چیز جس نے آگے جانا تھا وہ زیادہ راہ بھی اس روپے میں شامل ہے، کیونکہ یہ روپیہ تو اس دنیا میں رہ جائے گا، اس کے اگلی دنیا میں انتقال کا کوئی ذریعہ ہم نہیں پاتے. تو کتنا بڑا خدا کا احسان ہے کہ وہ ساری پاک چیزیں جو قبولیت کا درجہ دیتی ہیں قربانیوں کو، وہ ساری پاک چیزیں ان روپوں میں شامل ہیں. پس دنیا کی آنکھ تو ایک غریب نادار جماعت کا تھوڑا سا سرمایہ دیکھتی ہے اس روپے کو، ایسا تھوڑا سرمایہ کہ چھوٹی سی چھوٹی دنیا کی حکومت بھی اس سرمایہ کے مقابل پر سینکڑوں گنا زیادہ طاقتیں رکھتی ہے. لیکن اللہ کی رضا کی آنکھ اس میں غریبوں کے آنسوؤں کے موتی دیکھ رہی ہے. اللہ کی رضا کی آنکھ مومنوں کے قلب و جگر کے ٹکڑے دیکھ رہی ہے ان روپوں میں. ان امیروں کے اخلاص اور پاکیزگی کے جواہر دیکھ رہی ہے جنہوں نے فتنہ و فساد میں مبتلا ہونے کی خواہشوں کے باوجود اور گندگی میں مبتلا ہونے کی خواہشوں کے باوجود اللہ کی پاک رضا کی چادر اوڑھ لی. وہ ساری چیزیں ہیں جو اللہ کی نظر محبت اور پیار سے ان میں دیکھتی ہے اور ان کو قبول فرماتی ہے.
بس اس روپے کی حیثیت عام دنیا کی روپے کی حیثیت سے بالکل مختلف اور جداگانہ ہے. نسبت خاک رابع عالم پاک کوئی مقابلہ نہیں، پیمانہ ہی مختلف ہیں. پھر دنیا کی آنکھ اس روپے کو روبلز کی شکل میں دیکھ رہی ہے، اور روپے کی شکل میں، اور ٹکوں کی شکل میں، اور پاؤنڈوں کی شکل میں، اور ڈالروں کی شکل میں، اور ینز کی شکل میں، اور کرونرز کی شکل میں، اور پسیتاز کی شکل میں، اور ان پر مختلف تصویریں دیکھتی ہے. کہیں اشتراکیت کے نشان اس میں نظر آتے ہیں، کہیں دراتی، کہیں ہتھوڑے، کہیں بادشاہوں کی تصویریں، کہیں جارج واشنگٹن کی شبیہ ان کو دکھائی دیتی ہے، کہیں قائد اعظم کی تصویر بھی وہ اس پہ دیکھتے ہیں. مگر ایک عارف باللہ اس روپے میں سوائے اپنے رب کی اور کوئی تصویر نہیں دیکھتا. اللہ کی تصویر ہے، اس کا چہرہ ہے، جسے قرآن کریم مالی اصطلاح میں وجہ اللہ کہتا ہے. کیونکہ جب اللہ کی وجہ کی خاطر، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں اس کے منہ کی خاطر، مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تیرے منہ کی ہی قسم میرے پیارے احمد، وہ محاورہ ہے. عربی میں بھی یہی محاورہ ہے. وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ، یعنی اس کی رضا. تو جس چہرے کی خاطر، جس منہ کی خاطر یہ قربانیاں کی جاتی ہیں، وہ اسی منہ کی تصویر اس پر بنے ہوئے دیکھتے ہیں. دنیا کے ممالک کے اپنے ملکی قوانین نظروں سے غائب ہو جاتے ہیں، ان کے ٹیرف کے قوانین نظروں سے اٹھ جاتے ہیں. صرف وجہ اللہ ان کو نظر آتا ہے، ہر اس روپے پر، ہر اس پیسے پر، ہر اس ڈھیلے پر جو جماعت احمدیہ قربانی کے طور پر اپنے رب کے حضور پیش کر رہی ہے. بس ساری دنیا کی طاقتیں مل جائیں اور ان کے خزانے اربوں ارب سے ضرب کھا جائیں، تب بھی یہ روپیہ ضرور جیتے گا ان سے، اور ضرور جیتے گا. اور اس کے مقدر میں شکست نہیں لکھی ہوئی جو اللہ کی رضا کی خاطر پیش کیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیشہ اس روپے کو پاک اور صاف رکھے اور اس ایمان میں برکت دیتا چلا جائے جس سے یہ روپیہ پھوٹا کرتا ہے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. ایک دعا کی درخواست بھی کرنا چاہتا ہوں. جماعت کو مختلف معاندین اور حاسدین نے مختلف قسم کے مقدموں میں پھنسایا ہوا ہے، اور آئے دن ان کی پیشیوں کے لیے سلسلے کے وکلاء اپنا وقت بھی خرچ کرتے ہیں اور روپیہ بھی خرچ کرتے ہیں، جمع افروزی بھی کرتے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے جس کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں اور جس کے لیے دعا کی درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ یہ زمین کے مقدمے کوئی بھی حیثیت نہیں رکھتے. ہمارا اصل مقدمہ آسمان پر ہے اور وہیں سے ہم فیصلہ چاہتے ہیں. بس بہت کثرت کے ساتھ، گریہ وزاری کے ساتھ دعائیں کریں کہ احکم الحاکمین خدا اپنا فیصلہ جاری فرمائے اور دنیا کی عدالتوں کی احتیاج سے ہمیں مستغنی فرما دے. عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى
وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر